بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تحریک لبیک نے اپنا دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس پہ انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ سابق وفاقی وزیر تجارت گوہر اعجاز صاحب نے آئی پی پیز کے بارے میں ایک بڑا بیان دیا ہے، اس پہ بارے میں تھوڑی بات کریں گے انشاءاللہ۔ تحریک لبیک کا پریس ریلیز جو میں موصول ہو رہا ہے، کوئی ان کے واٹس ایپ میسج موصول ہو رہے ہیں، وہ بہت خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارے مطالبات تسلیم کر لیے گئے، اور ہمارے مطالبات کی خبر دور دور تک انٹرنیشنلی پوری دنیا میں پہنچی ہوئی ہے، اور ہمارے مطالبات سن کے حماس کے لیڈروں نے ہمیں ہمارا شکریہ ادا کیا ہے کہ آپ نے ہماری حمایت کی ہے۔ اور وہ مطالبات انہوں نے کہا کہ ایک تو حکومت ان کی مدد کرنے کے لیے جا رہی ہے، بڑی مدد بھیجنے کے لیے، دوسرا اس کو دہشت گرد قرار دیا ہے اور دنیا میں ہمارے اس مطالبے کی بھی گونج ہے، تیسرا اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ حکومت کرنے کا منصوبہ بھی بنا رہی ہے۔ ویسے تو الحمدللہ اسرائیل کے ساتھ ہمارے تجارتی سفارتی تعلقات ہیں ہی نہیں۔ جب سے پاکستان بنا ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا کہ اسرائیل نہیں جا سکتے، باقی سب جگہ جا سکتے۔ تو اسرائیل تو پہلے ہی بین ہے، ریڈ لائن اس پہ لگی ہوئی ہے۔ پتہ نہیں کون بدبخت ان سے تجارت کرتا رہا ہے، کون ان کی مصنوعات یہاں منگواتا رہا ہے۔ اور بعض لوگ ہمیں یہ بھی میسج کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تو پاکستان کا لین دین ہے ہی نہیں، تو آپ نے کون سا بائیکاٹ کروایا؟ لیکن اس کا جواب میں تو ظاہر ہے مجھے تو جو میسج آ رہے ہیں وہی دے سکتا ہوں۔ اس کا جواب تو کوئی اندر بیٹھا ہوا حکومت میں بیٹھا ہوا شخص یا لبیک کا کوئی بہت زیادہ واقف حال شخص جو ہے جواب دے سکتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہماری کوئی تجارت ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال وہ خوش ہو رہے ہیں اور انہیں خوش ہونا چاہیے۔ میں نے پہلے دن بھی عرض کیا تھا کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو تنقید سے بالا تر ہو، انبیاء کرام سلام اللہ علیہ مجمعین کے سوا، اور صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کہ ہماری زبانیں ویسے خاموش ہیں، کوئی بولے بھی تو ہم برداشت نہیں کرتے، اس کے علاوہ تو ہر بندہ جو ہے اس پہ کوئی نہ کوئی بات کی جا سکتی۔ تو لوگ بات کر رہے ہیں، لبیک والے ایک نیک مقصد کے لیے نکلے تھے، لوگ کرتے رہے۔ سیاست ہے اپنی اپنی، ظاہر ہے لبیک بھی ایک دینی سیاسی جماعت ہے۔ جن کو دینی سیاست عزم نہیں ہوتی وہ دینی جماعتوں کے خلاف بات کرتے ہیں۔ وہ تو یہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ مطالبات ہی کو نہیں تھے، مطالبہ ایک ہی رکھنا چاہیے تھا، اور وہ مطالبہ تھا کہ اسرائیل کے خلاف جہاد کا اعلان کیا جائے۔ 10 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں، کیا امت مسلمہ اتنے شہادتوں کے بعد بھی ابھی تک ان پہ جہاد فرض نہیں ہوا؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مطالبہ یہ تھا اور یہ کرنا چاہیے تھا، اور میں تو پہلے بہت دفعہ جس دن حملہ ہوا تھا اس دن بھی عرض کر چکا ہوں کہ فلسطین کے مسلمان ہوں، غزہ کے مجاہدین ہوں، کشمیر کے مجاہد ہوں، لبنان کے ہوں، روہنگیا کے مظلوم مسلمان ہوں، جہاں بھی ظلم ہوتا ہے وہ مسلمان پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، اس لیے کہ پاکستان ممالک اسلامیہ میں سے، بلاد اسلامیہ میں سے ایک ایٹمی پاور ہے، ایک بڑی طاقتور فوج ہے جس پہ ہمیں الحمدللہ ناز ہے ہماری فوج پہ۔ اب پاکستان ایک بڑی فوج ہے، اور یہ فوج الحمدللہ ثم الحمدللہ اس فوج نے کعبۃ اللہ کا قبضہ بھی چھڑوایا جا۔ کعبۃ اللہ میں جب 80-81 میں بغاوت ہوئی تو یہ پاکستانی فوج کو اعزاز حاصل ہے، اسی لیے سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک جو ہیں پاکستانی فوج کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو اس پہ مطالبہ تو ویسے وہاں بھی ایک نہیں، فوج میں ہزاروں مجاہد ایسے ہیں جو انتظار میں ہیں کہ ہماری قیادت کو فیصلہ کرے۔ جو فوج میں بھرتی اس لیے ہوئے ہیں کہ شہادت نصیب ہو، ہم راہ خدا میں لڑیں، سرحدوں پہ جائیں، بارڈر پہ لڑیں۔ اگر ان میں سے کسی کو بھی
کہا جاتا بلکہ اشارہ کیا جاتا تو میرا خیال ہے ہماری تو ساری فوری تیار ہو جاتی جہاد کے لیے۔ اور پاکستان کے پاس الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے پاس جو ایٹمی پروگرام، ایٹمی میزائل اور میزائل پروگرام، اور پاکستان تو اب دنیا کو بہت سارے طیارے بیچ رہا ہے، اور پاکستان کے پاس فضائی طاقت بھی اگر تھوڑی سی بھی ہمت کرتے تو یہ جنگ 2 دن بھی نہیں نکال سکتی تھی۔ لیکن بہرحال جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کیا خیالات ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ تم سوچو بھی نہ اور بولو بھی نہ، ہم بس پاکستان کے ہم درد ہیں، ہم جو بھی سوچتے ہیں ہم بہتر سوچتے ہیں۔ لیکن بحیثیت مسلمان بعض چیزیں ہمیں کھٹکتی ہیں، جس طرح آج کل افغانستان کے ساتھ پھڈا بازی کرنے کی خواجہ آصف پوری کوشش کر رہا ہے۔ یہ بھاگ جائے گا جب بھی کبھی کو خود خاکم بدہن پاکستان پہ کوئی مصیبت آئی، یہ بھاگ جائیں گے۔ انہوں نے باہر اقامے بھی لیے ہوئے تھے، شور تو یہ کرتے تھے نا، پاناما کی بجائے اقامہ پہ نکالا۔ اقامہ پاکستان کا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ اور خارجہ باہر ملکوں کی کمپنیوں کے اقامے لے کے بیٹھے ہوں تو یہ ملک کی غداری ہے، اس سے بڑی غداری اور کیا ہوگی۔ ان کو جو سزائیں ملی وہ بہت کم تھیں، عدالتوں میں ان کے خلاف بڑے فیصلے آنے چاہیے تھے۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ افغانستان کے ساتھ ہماری لڑائی بنتی نہیں ہے۔ ہم امریکہ کے لیے استعمال ہوں گے تو وہ غصہ تو کریں گے، ہم امریکہ کے لیے سہولت کار بنیں گے تو غصہ تو انہیں آئے گا۔ لیکن یہ جو جرمنی والا واقعہ ہوا ہے، اس میں فقیر کی رائے یہ ہے کہ یہ پٹھانوں کے افغانوں کے روپ میں راہ کے ایجنٹ بھی تو کر سکتے ہیں۔ کیا گارنٹی ہے آپ کے پاس؟ ہم نے شناختی کارڈ ان کے لے لیے ہیں کہ وہ افغانی تھے، شور شرابہ شروع کر دیا پہلے۔ یہ جرمن حکومت کی ذمہ داری تھی ہمارے سفارت خانے کو تحفظ دینا، اور ٹھیک کیا، دفتر خارجہ نے اس کو بلا کے اپنا احتجاج نوٹ کروایا۔ اس طرح جب تک تحقیق نہ ہو جائے کسی اپنے ہمسایہ اسلامی برادر ملک پہ ڈالنا کسی صورت بھی روا نہیں ہے۔ میں بات کر رہا تھا لبیک والے ایک نیک مقصد کے لیے بیٹھے رہے نا، اگر ان کا مقصد ان کے بقول حاصل ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے تو اس میں تو کسی مسلمان کو بھی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، غم و غصہ نہیں، بلکہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ حماس تک یا غزہ کے مجاہدوں تک یا ان متاثرین تک یا ان غازیوں اور زخمیوں تک اگر ہماری آواز پہنچ گئی کہ ہم ان کی مدد کے لیے نکلے ہیں تو یہی بڑی کامیابی ہے۔ وہ ان کے دل سے ہمارے لیے دعا نکلے گی، اور جو 10 مہینے سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے کہ آپ کی امت نے ہماری حمایت نہیں کی، الحمدللہ کم از کم ان کے دل سے تو دعا نکلے گی نا کہ پاکستان میں کوئی مجاہد تو ایسے تھے جو ہمارے لیے نکلے۔ اب بجلی کا مسئلہ پاکستان کے لیے بنا ہوا ہے، اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اس وقت پوری دنیا کے تمام ممالک میں سب سے مہنگی بجلی پاکستان میں 80 روپے پر یونٹ، اور اس پہ اوور بلنگ۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں اتنی مہنگی بجلی ہمیں مل رہی ہے؟ بجلی کے نام پہ قوم کو لوٹا کیوں جا رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے انتہائی محترم دوست مہربان گوہر اعجاز صاحب، جو سابق وفاقی وزیر بھی رہے، جو نگران حکومت میں وزیر تجارت تھے، انہوں نے ان کا بیان ہے بڑا تفصیلی، کل ٹی وی چینلوں پہ بھی نشر ہوا، یہ آپ سن لیں اور پھر ان حکمرانوں کا ماتم کریں جو پاکستان کی عوام کے لیے اس طرح پاکستان کی عوام کا جینا مشکل کر دیا، جنہوں نے بڑی بڑی فیکٹریاں ملیں، ٹیکسٹائل ملیں بند ہو گئیں، اس لیے کہ ہم بجلی بہت جتنی مہنگی بجلی دیں گے، اتنی مہنگی بجلی کے بعد وہ بیچارے کیا بنائیں گے، کیا بچائیں گے اور کیا بھیجیں گے باہر؟ عالمی مارکیٹ میں مقابلہ کیسے کریں گے وہ مصنوعات انڈیا اور بنگلہ دیش اور باقی ملکوں کی مصنوعات کا، جہاں بجلی 3 روپے 4 روپے 7 روپے پر یونٹ ہے؟ گوہر اعجاز صاحب نگران دور کے وفاقی وزیر بھی رہے، اور وہ فرما رہے ہیں، انہوں نے ڈیٹا شیئر کیا ہے، وہ فرما رہے ہیں
کہ جنوری 2024 سے مارچ 2024 تک ہر ماہ آئی پی پیز کو 150 ارب روپے کیپیسٹی چارجز دیے گئے۔ جن کمپنیوں کو 150 ارب روپے دیے گئے ان میں سے آدھی نے صرف 10% پیداواری صلاحیت پر کام کیا۔ انہوں نے کہا 4 پاور پلانٹ نے 1 یونٹ بجلی نہیں بنائی، لیکن ہر مہینے انہیں بھی 1000 کروڑ روپے ادا کیے گئے۔ ان کے ابے کا مال ہے نا، معاہدے انہوں نے کس سے کیے؟ یہ خود ہی ہیں معاہدے جنہوں نے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ حکمران جو ہیں یہ سارے آئی پی پی کمپنیوں کے مالک، ان کے شیئر یہی سارے خود ہی ہیں، بڑے بڑے خاندان ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری حلال آمدن کیپیسٹی چارجز کی آڑ میں 40 خاندانوں کو دی جا رہی ہے۔ حکومت عوام کی قیمت پر کاروبار نہ کرے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ نیپرا ڈسٹریبیوشن اور مینجمنٹ میں صارفین کے نمائندوں کو بھی شامل کرے۔ عوام کا استحصال ختم ہونا چاہیے۔ دوسری جانب کراچی کی تاجر برادری نے بھی مہنگی بجلی اور کیپیسٹی چارجز پر سوالات اٹھا دیے۔ کورنگی ایسوسی ایشن آف انڈسٹری نے آئی پی پیز کے فرانزک آڈٹ کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ گوہر اعجاز صاحب نے بھی کل مطالبہ کیا تھا، ٹی وی چینلوں پہ بھی نشر ہوا۔ میں اس کی تائید کر رہا ہوں کہ فوری طور پہ ان سے جتنے معاہدے کیے گئے تھے منسوخ کیے جائیں۔ انہوں نے جو پاکستان کے عوام پہ بجلی کے بلوں کے نام پہ جو بم گرائے ہیں، جو پیسہ عوام کا خون نچوڑا ہے، ان سے وہ پیسہ واپس لے کے سرکاری خزانے میں جمع کیا جائے اور عوام کو ریلیف دیا جائے۔ ان سے معاہدے منسوخ کیے جائیں۔ ہماری ضرورت اگر 22,000 میگا واٹ ہے تو 44,000 کا معاہدہ ہم نے کیا ہوا ہے۔ اب 22,000 بن ہی نہیں رہی، بجلی پیدا ہی نہیں ہو رہی، پیسے ہم دے رہے ہیں۔ دنیا میں اس طرح کے حکمران یا اس طرح کے معاہدے کرنے والے جاہل منسٹر اور جاہل حکمران شاید دنیا میں کہیں نہیں ہوں گے۔ بے حس پیسہ ملک کا جا رہا ہے، پیسہ غریب عوام کا جا رہا ہے، خرچہ غریب عوام پہ پڑ رہا ہے۔ اشرافیہ تو ساری موج کر رہی، ان کے تو بجلی بھی فری، پٹرول بھی کئی ہزار لیٹر فری، مکانوں کے کرائے بھی فری، اور ساری سہولیات موج میلہ لگا ہوا، ان کا مار تو غریب کو پڑ رہی۔ تو اس مطالبے پہ حکمرانوں کو فوری توجہ دینی چاہیے، یہ معاہدے منسوخ کرنے چاہیے۔ یہ جتنا ناجائز پیسہ اب تک عوام کا لے چکے ہیں ان سے پیسہ واپس کروانا چاہیے تاکہ غریب کو سہولت ملے، اور غریب کی حمایت میں ہر اٹھنے والی آواز جو ہے ہم اس آواز کے ساتھ ہیں۔ اللہ رب العالمین پاکستان پہ، پاکستان کے عوام پہ، خصوصاً غریب پہ رحم فرمائے۔